ہمارے ساتھ آ جائے، اور کبھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں عدلیہ کی طرف کہ یہ ہمارے حق میں فیصلے دے دیں، تو پھر وہی حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اچھا سعد صاحب، ابھی یہ فل جو بینچ ہے وہ تشکیل پائے گا، اب یہ معاملہ طوالت اختیار کرے گا مزید، تو آپ نہیں سمجھتی ایک طرف یہ سیاسی بحران ہے، اس سے معاشی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے، تو اگر سیاستدانوں نے سیاسی معاملات پر آپس میں نہیں بیٹھنا تو اگر معاشی معاملات میں جس طرح چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے، تو اگر اکانومی کے لیے ایک پیج پر آ جائیں تو آپ کے کیونکہ شو پر دونوں ہی جماعتوں کے جو مہمان ہیں وہ آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا اس حوالے سے کوئی پلان ہے کہ آگے چل کے چارٹر آف اکانومی کر لیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سیدھی سی بات بتاتی ہوں، اگر آج اس ملک میں الیکشن ہوتا ہے یا فرض کریں اکتوبر میں بھی ہوتا ہے، جو کہ obviously جس ٹائم پہ یہ مدت پوری ہو رہی ہے، آپ یقین کریں کہ ہم obviously شوز میں بھی آف دا ریکارڈ بھی جتنے لوگوں سے بات ہوتی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے بات ہوتی ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس بھی اس وقت ملک کو جو اکنامک کرائسس کا ہم شکار ہیں ان کے پاس حل نہیں ہے۔ کوئی ایک سیاسی جماعت اس معیشت کی بری صورتحال سے اس ملک کو نہیں نکال سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہماری سیاستدانوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ یہ باتیں اگر کوئی آ کے کہتا نہیں ہمارے پاس دیکھیں جی پلان تیار ہے، پی ڈی ایم نے بھی آنے سے پہلے کہا تھا، پی ٹی آئی نے بھی آنے سے پہلے کہا تھا، پی ٹی آئی نے بھی 3-4 ٹیمیں چینج کی، ان کے بھی منسٹر چینج ہوتے رہے، یہاں پہ بھی مفتہ کے بعد وہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے، تو یہ صرف اور صرف باتیں ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، عوام کو لارا لگانے کے لیے۔ بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا حل نہیں ہے، اور حل تبھی نکلے گا جب یہ سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے۔ آپ نے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ آپ کو صرف اقتدار عزیز ہے یا ملک کا عزیز ہے۔ آپ نے اگر اسی کشمکش میں رہنا ہے کہ یہاں میری حکومت بن جائے تو وہاں میری حکومت بن جائے، تو آج یہ ادارہ میرے ساتھ آ جائے تو یہ ادارہ بھی میرے فیور میں فیصلے سنانا شروع کر دے، اگر یہی آپ کرتے رہیں گے تو اس ملک کی معیشت کسی جانب نہیں جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور وہ جو آپ کے سوال کا جواب میں اس طریقے سے دوں گی کہ چارٹر آف اکانومی تو دور دور کی بات ہے، ابھی تک فی الحال مجھے یہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہوئے ایک ٹیبل پر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ رائٹ، سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے فہیم اختر نے۔ فہیم اختر، سپریم کورٹ انتخابات از خود نوٹس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے، ناظرین کے معلومات کے لیے مزید اپڈیٹ فراہم کیجیے گا۔ جی بالکل، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات سے متعلق از خود نوٹس لیا گیا تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرہ بندیال نے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور جو 4 معزز ممبران ہیں اس بینچ کے، انہوں نے خود کو اس سے الگ کر لیا ہے، جن میں جسٹس جمال مندوخیل شامل ہیں، جسٹس اسد من اللہ شامل ہیں، اور جو دیگر ججز ہیں انہوں نے خود کو الگ کر لیا ہے، اور البتہ اب جو سماعت ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اب جو بینچ ہے وہ 5 رکنی ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 4 معزز ممبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، عدالت کا باقی بینچ مقدمہ سنتے رہے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی تشریح کے لیے سماعت جاری رکھیں گے، آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح کے اوپر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جب تک حکم نامہ ویب سائٹ پر نہ آ جائے جاری نہیں کر سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا، مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جب یہ سماعت شروع ہوئی تو علی ظفر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے دلائل دی انہوں نے، اور کہا چیف جسٹس نے کہا کہ آگاہ کریں عدالت یہ کیس سنے یا نہ سنے، آگاہ کیا جائے کہ عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی، کل اس مقدمے کو ہر صورت میں جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ جبکہ علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر کو ارسال کی، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست بھی سن کر نمٹائی جائے گی۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست بھی سن کر نمٹائی جائے گی، اور جو 4 معزز ججز ہیں ان کے الگ ہونے کے بعد بھی سپریم کورٹ کا جو 5 رکنی جو بینچ ہے اب وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ اچھا فہیم اختر، جب چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح پر ہے، تو اس پر کیا دلائل دیے گئے؟ دیکھیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس جو ہیں وہ جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے آ کے بتایا کہ 4 معزز ممبرز نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، اب جو عدالت کا باقی 5 رکنی بینچ ہے وہ اس مقدمے کو سنتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کی تشریح کے لیے عدالت سماعت جاری رکھے گی، آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح کے اوپر ہے۔ ظاہر ہے جب آئین کی تشریح کا جو اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور
چیف جسٹس نے واضح کیا کہ کل 9:30 بجے سماعت دوبارہ شروع کر کے اس کو جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر آ گیا، اب مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ اور چیف جسٹس نے آغاز میں ہی جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں علی ظفر، ان سے کہا کہ عدالت یہ کیس سنے یا نہ سنے اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ اب سماعت اس وقت چل رہی ہے اور فاروق ایچ نائک نے کہا کہ ہم نے چیف جسٹس نے اس افسار کیا علی ظفر سے کہ آپ بتائیں، وضاحت کریں کہ عدالت یہ کیس سنے یا نہ سنے، تو اس پر علی ظفر کی جانب سے کیا دلائل دیے گئے؟ دیکھیں، علی ظفر کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی اسمبلی گورنر کو ارسال کی تھی اور بعد میں جو درخواست ہے وہ بھی یہاں پر آئی تھی، تو ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ بینچ کیس سن سکتا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ کل اس مقدمے کو ہم ہر صورت سنیں گے اور اس کو مکمل بھی کریں گے۔ کل 9:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، جبکہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے یہ درخواست دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ فل کورٹ کے معاملے کے اوپر ہم نے درخواست کی ہے، اس کے اوپر فیصلہ کریں یا اس کو دیکھیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست بھی سن کر اس معاملے کو بھی نمٹایا جائے گا۔ اس وقت سماعت چل رہی ہے اور جو علی ظفر ہیں اور جو وکیل علی ظفر ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو فہیم یہ بتائے گا کہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فل بینچ جب بھی تشکیل پائے اس دوران جو بھی وقت ہوگا یہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ چلتی رہے گی، اس از خود نوٹس کیس کی سماعت جو ہے وہ چلتی رہے گی؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے اور آئین کی تشریح کے لیے جو عدالت ہے وہ اپنی سماعت جاری رکھے گی۔ آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح کے اوپر ہے، اور چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ 4 معزز ممبران نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، لیکن جو باقی 5 رکنی بینچ ہے یا ججز ہیں وہ اس مقدمے کو سنتے رہیں گے، کیونکہ معاملہ آئین کی تشریح کے لیے ہے اور آئین کی تشریح کے لیے عدالت اپنی سماعت جاری رکھے گی۔ آئین کیا کہتا ہے اس کا دار و مدار تشریح کے اوپر ہے۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ کل 9:30 بجے سماعت شروع کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کا جو نوٹ حکم نامے سے پہلے جو معاملہ سامنے آیا اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ مستقبل میں احتیاط کریں گے کہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ابھی سماعت چل رہی ہے اور فاروق ایچ نائک جو کہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور JUI کی، ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ ہم نے فل کورٹ بنانے کی استدعا کی تھی۔ اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواست بھی سن کر نمٹایا جائے گا، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی درخواست کو سن کر نمٹایا جائے گا، اور جو 4 ججز الگ ہوئے ہیں ان میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور یہ اب جو بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹا ہے، اب 5 رکنی لارجر بینچ ہے وہ کیس کی سماعت کر رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے جو عام انتخابات کا معاملہ ہے تاخیر ہو رہی ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو نوٹس لیا گیا تھا، تو اب 5 رکنی لارجر بینچ آئین کی تشریح اپنی کرتا رہے گا۔ فہیم اختر، آج جب اس از خود نوٹس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اس کے ابتدائی سے متعلق ہماری ناظرین کے معلومات کے لیے انفارمیشن فراہم کیجیے گا۔ دیکھیں، صبح 11:30 بجے کا وقت دیا گیا تھا، آج تیسری سماعت ہونا تھی، لیکن پھر بعد میں عدالتی عملے کی جانب سے کہا گیا کہ اب جو سماعت ہے وہ 12 بجے ہوگی، پھر 12 بجے بھی سماعت شروع نہ ہو سکی، تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو 23 فروری کا حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کی بینچ کا وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آ گیا ہے، اور جب حکم نامہ پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ 4 جو معزز ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا جو بینچ ہے وہ تشکیل دینے کے لیے معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا گیا، لیکن اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی جو 5 معزز ممبران ہیں وہ سپریم کورٹ اپنا کمرہ عدالت میں پہنچے، اور انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ 4 معزز ججز نے خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا ہے، اور جو باقی 5 ججز ہیں وہ اس کیس کو سنیں گے، کیونکہ یہ معاملہ آئین کی تشریح کا ہے۔ اور اچھا فہیم، یہ بتائے گا اس از خود نوٹس کیس کی سماعت میں کل کتنے فریقین ہیں جن کو عدالت کی جانب سے نوٹسز جاری کیے گئے تھے؟ فہیم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ فہیم اختر سے ہم رابطہ بحال کریں گے۔ ناظرین، اس وقت آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری دی، علی ظفر کی جانب سے یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں، فل کورٹ کے معاملے پر درخواست دائر کی ہے، فاروق نائک کی جانب سے یہ دلائل پیش کیے گئے۔ اس وقت سماعت جاری ہے سپریم کورٹ میں۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ انتخابات از خود نوٹس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا تھا،
4 जजेस के नोट ऑर्डर शीट में शामिल हैं, जबकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट शामिल है। आम इंतखाबात का मामला पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में जेर समात है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की राय हाई कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी का ये इख्तिलाफी नोट भी शामिल है इस हुक्मनामे में, और बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की राय हाई कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज हो सकती है। जस्टिस याहिया अफरीदी के रिमार्क्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए राय भी तलब कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो चुकी है। फारूक एच नाइक अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि अली जफर ने भी अपने दलाइल पेश किए हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, मेरा सवाल ये था कि अदालत की जानिब से कुल मिला के कितने फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे, और जिन फरीकैन को नोटिस जारी किए गए थे क्या वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं? देखें, जो फरीकैन जिनको नोटिस जारी किए गए थे वो तमाम जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जिनमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे को भी नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसल, इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो वज़रा आला की जानिब से दरखास्तें दायर की गई स्पीकर की जानिब से, उनको भी जो फरीकैन है वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद हैं। और अभी भी समाअत इस वक्त चल रही है, जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने केस के हवाले से अपना जहन वाज़े कर दिया था। दोनों जो जज साहिबान ने खुद को उन्होंने बेंच से अलग कर लिया है। ये आइन के मुताबिक मामला चलाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि छोटे मामलात में वक्त ज़ाया ना किया जाए। इसके अलावा जो अली जफर हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि गवर्नर पंजाब ने निगरान वज़ीर आला के लिए दोनों फरीकैन से नाम मांगे। नामों पर इत्तफाक राय ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो इंतखाब किया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को खत लिखकर पोलिंग की तारीख देने का कहा। गवर्नर ने जवाब दिया कि उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की तो तारीख कैसे दें। अली जफर ने कहा कि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के 90 दिनों में इंतखाब लाजिम है। कोई आइनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। अली जफर की जानिब से कहा गया कि 90 दिन की आइनी मुद्दत का वक्त 14 जनवरी से शुरू हो चुका है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है वो इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट को हुक्म में शामिल होने से पहले पब्लिक होना गैर मुनासिब है। अदालती अहकाम से पहले वेबसाइट पर आते हैं फिर पब्लिक होते हैं। फारूक एच नाइक की जानिब से फिर वही इस्तदा की गई कि फुल कोर्ट के मामले पर दरखास्त दायर की है। आपकी चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरखास्त सुनकर निपटाई जाएगी, जबकि अली जफर की जानिब से जो वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं और वो कुछ सारा प्रोसेस बता रहे हैं कि जिस वक्त असम्बली तहलील की गई। अच्छा फ़हीम अख्तर, एक तो मामला यह है कि सदर की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, ये वो मामला है जिस पर अदालत की जानिब से दलाइल तलब किए गए हैं, और कौन कौन से मामलात हैं जिस पर अदालत ने दलाइल तलब किए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले जब आज खुद नोटिस लिया था तो वो जो उनका नोट सामने आया था उसमें कहा गया था कि अदालत ने 3 मामलात को देखना है। पहला मामला ये है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन की तारीख किसने ऐलान करनी है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि जो असम्बली अगर तहलील हो जिम्मेदारी किसकी है और किसने निभानी है। और तीसरा सवाल ये था कि इंतखाबात के हवाले से सूबों की क्या जिम्मेदारियां हैं। जबकि जब समाअत शुरू हुई थी, पहली समाअत में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से एक सवाल शामिल कराया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या सूबाई असम्बलियां आईनी तरीके से तहलील हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इन चारों के जवाब की तलाश में ये बेंच तश्कील दिया गया था, लेकिन बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से 2 इस्तदा की गई थी कि एक की गई थी कि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच से अलग किया जाए। इनके ऊपर उनकी जानिब से एतराज किया गया था। और दूसरा था कि इस मामले के ऊपर, आइन की तशरीह के मामले के ऊपर जो फुल कोर्ट है वो तश्कील दिया जाए। और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह दूसरी समाअत के दौरान जब फारूक एच नाइक की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे तो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से यही कहा गया था कि आप नहीं समझते कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसमें फारूक एच नाइक ने कहा कि हमारा मुतालबा भी यही है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। और दूसरी समाअत में ये फैसला किया गया था कि जो आज से यानी समाअत शुरू होना थी उसमें जो इनके एतराज़ात हैं उनको निपटाया जाएगा। लेकिन जिस समाअत ना शुरू हुई और बाद में ये चीज़ सामने आई कि जो 4 मौजूद मेंबर हैं इस बेंच के, उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
کا جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور جو علی ظفر وکیل ہیں وہ اب دلائل دے رہے ہیں، اور وہ اب تمام پروسیس بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی، گورنر کی جانب سے تاریخ نہ دی گئی، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے نامزد وزیر اعلیٰ کو نامزد کیا گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے خط بھی لکھے گئے کہ تاریخ دی جائے، لیکن تاریخ نہیں دی جا رہی۔ ابھی بھی اس کیس میں اس کی سماعت چل رہی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئین کی یہ تشریح کا معاملہ ہے، اور جو 5 رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت جاری رکھے گا،